السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ آج 1 سال ہونے کو ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی، پاکستان کے خلاف جارحیت کی، پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے شاہینوں نے منہ توڑ جواب دیا اور انڈیا کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج 1 سال ہو گیا ہے۔ آج 1 سال بعد پاکستان میں ہم اس مارکہ حق اس کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ 3 روزہ جشن کی تقریبات چل رہی ہیں ملک بھر میں، تمام طبقات اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آج 1 سال بعد انڈیا دوبارہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جنگ نہیں ہارا تھا۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ پاکستان جیتا تھا یا انڈیا ہارا تھا، یا انڈیا کا جو اس وقت جھوٹا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اور وہ ان کے وزیر اعظم سے لے کر ان کے گودی میڈیا تک وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا رہے ہیں کہ وہ جنگ نہیں آ رہے، جبکہ ان کے انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس جو رافیل طیارے تھے وہ پاکستان نے گرائے، ان کے S-400 جو ریڈار سسٹم تھا وہ پاکستان نے تباہ کیا، ان کا میزائل سسٹم وہ پاکستان نے تباہ کیا، اور یہ پوری دنیا نے پاکستان کی کامیابی دیکھی، اور یہ وہی مارکہ حق تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت تھی وہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہوئی، اور آج ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کے اندر پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے، پاکستان کو اس وقت جو ثالث کا ایک مقام ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد مارکہ حق کے دوران رکھی گئی، اور اس کا ذمہ دار انڈیا ہے جو آج بھی اپنی اسی ڈھٹائی، اپنے اسی جھوٹ کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب میجر راؤ تصور حسین صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ویڈیو لنک پہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ زمان باجوہ صاحب ہیں جو عالمی امور پہ مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میجر صاحب، آج 1 سال ہو گیا ہے انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن تھوپنے کی کوشش کی جو پہلگام کے اندر انڈیا نے کیا، لیکن اس کا ثبوت نہیں پیش کر پایا، اور آج انڈیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، 100 بائی 100 ان کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی جسے انہوں نے آپریشن سندور کا نام دیا تھا، وہ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب رہے تھے، جبکہ پاکستان کی کامیابی تو پوری دنیا نے دیکھی تھی۔ کس بنیاد پر انڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ اپنے عوام کو سر مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹا دعویٰ تو کرنا، جس طرح پہلگام آپریشن انہوں نے جھوٹا کیا ہے، جھوٹا آپریشن وہ کیا ہے، حملہ کر کے بتایا گیا کہ یہاں پہ پاکستان کے ٹیررسٹ آئے یا پاکستان کی فورسز سے لوگ آئے، جبکہ ایکچولی وہاں پہ کوئی بھی آدمی پاکستان کی طرف سے نہیں گیا، نہ پاکستان کی کسی قسم کی اس کے اندر انوالومنٹ تھی، لیکن وہ جھوٹ بولنے کے انٹرنیشنل لیول پہ ماہر ہیں۔ ابھی آپ نے اس کے بعد جو وہ منا رہے ہیں، لیکن مودی کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، مودی نے فوراً بعد یہ کہا کہ پاکستان نے بھارت پر بھی حملہ کر دیا، مطلب ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس تھنگ کہ پاکستان اس طرح سے سیویئرلی رسپانس کرے گا اور اتنا زیادہ شدید قسم کا وہ حملہ کرے تو ٹھیک ہے، پاکستان کر دے تو حیرانگی ہے ان کو۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا، ان کا حملہ ان کے لیے یعنی کہ ویلڈ ہے، لیکن پاکستان نے جو ریئیکشن شو کیا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن اس کا جو ایفیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ نے آبزرو بھی کیا ہوگا، اس سے پہلے اس جوابی کارروائی سے پہلے ان کے لگاتار ڈیفنس منسٹر امیت سنگھ اور باقی جو لوگ ہیں لگاتار اسمبلی کے اندر، جو امیت سنگھ اسمبلی کے اندر بولتا ہے، جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی رول ادا کرتا ہے، اس نے لگاتار وہاں پہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے تقریریں بھی کی، لیکن اس آپریشن کے بعد فیلڈ مارشل نے جو جواب دیا ہے، اتنا اسٹرانگ قسم کا جواب دیا، اور تینوں چیفوں نے جواب دیا، تو قوم نے بھی اس کا جواب دیا، عوام بھی اس کے ساتھ تھی، فوج کے ساتھ تھی، اور ابھی بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو لیکن جو جواب ملا اس کے بعد وہ اسمبلی کے اندر حکومتی ارکان تقریریں کرنا بھول گئے، گو کہ اپوزیشن بار بار ان سے جواب مانگ رہی، آج تک 1 سال مکمل ہو گیا، راجیو گاندھی کا جو بیٹا ہے وہ ابھی تک اس سے جواب مانگ رہا ہے کہ مودی صاحب جواب دو، آپ نے پاکستان سے جو لڑائی لڑی تھی یہ کیوں بند کی، آپ نے کیوں ریکویسٹ کی ٹرمپ کو۔ اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستان کے کسی شخص نے USA کو ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ لڑائی بند کروا دیں، یہ ریکویسٹ مودی کی طرف سے گئی، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے گئی کہ ہمارا بہت زیادہ لاس ہو گیا، ہمارے تمام گریڈ اسٹیشن بیٹھ گئے ہیں، کمپیوٹر سسٹم بیٹھ گیا، اور جو میزائل سسٹم وہ تباہ ہو گیا، اور جو بہترین ان کے طیارے تھے وہ تباہ کر دیے گئے،
اسٹینڈ آف ڈسٹنس کے بینیفٹ کی وجہ سے اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کے جو میزائل ہمیں دیے اس سے ہمارے پائلٹوں نے بہترین طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو ڈسٹرائی کیا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب، آج 1 سال ہو گیا ہے اور اس 1 سال کے دوران پاکستان کو پوری دنیا کے اندر بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان آج پوری دنیا کے اندر دفاعی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو سفارتی صلاحیت ہے وہ بھی کھل کے سامنے آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد یہ انڈیا کا وہی سو کالڈ آپریشن سندور تھا جس کے جواب میں مارکہ حق میں پاکستان نے اس کو شکست دی اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو یہ مقام ملا ہے آج؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، جو ہماری دفاعی صلاحیت ہے اس کا تو ہم نے ثبوت دے دیا اور اس کو انڈیا کے اوپر اس کی برتری جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس سارے کرائسس کے بارے میں، جو ہمارا نیریٹو تھا اس کو جو لے کے چلنا تھا وہ ہمارے فارن آفس نے ہی لے کے چلنا تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین نیریٹو جو ہے وہ فارن آفس نے بنایا، اور نہ صرف فارن آفس نے بلکہ اس طرح سے ہوتا ہے، میرا کچھ تجربہ ہے فارن آفس کے ساتھ کام کرنے کا، کہ جب بھی ایسی ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے جس میں کرائسس کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے تو وہاں پہ فارن آفس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے کام کرتا ہے، اور جو ملک کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جیسے پرائم منسٹر ہیں، فیلڈ مارشل ہیں یا فارن منسٹر ہیں، یہ جو ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں فرام دا فرنٹ. نارمل حالات میں جو ڈپلومیٹس ہیں دے لیڈ فرام دا فرنٹ، لیکن جب اس لیول کا کرائسس آتا ہے تو فارن آفس پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنی میکسیمم ان پٹ جو ہے پروفیشنل ان پٹ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ آگے جو ہے پھر فارن پالیسی کو لے کے چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کامیابی اللہ پاک نے دی اس میں مارکہ حق میں، اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ہم نے اس طرح سے کیش آن کیا کہ انڈیا کا جو خیال تھا، بلکہ ہمارا اپنا بھی یہ خیال تھا اور پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. اس آئسولیشن سے ہم نہ صرف نکلنے میں کامیاب ہوئے بلکہ نکل کے ہمارا اسٹیچر جو ہے ڈپلومیٹک وہ دنیا میں ایک ایسے لیول پہ پہنچا کہ جو انپریسیڈنٹڈ تھا ہماری ہسٹری میں. آج تک ہمیں یہ عروج نہیں ملا جو کہ اس مارکہ حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو شامل تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو قومی لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل بھی اور ملٹری لیڈرشپ بھی، اور فارن آفس ہمارا، اس کا بہت بہترین کنٹریبیوشن ہے اور اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. تو اس لحاظ سے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹک سٹرکچر جو ہے وہ بہت انہینس ہوا ہے اس مارکہ حق میں کامیابی کے بعد. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ویلکم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب، سال گزر گیا اس لڑائی کو، پاکستان نے جب انڈیا کو ایک شکست دی، لیکن انڈیا نے اس وقت جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ تھا اسے معطل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک پانی کی بہت بڑی ایک کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کا براہ راست جو ایک اثر پڑ رہا ہے وہ ہماری زراعت کے اوپر پڑ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ سندھ طاس معاہدہ کو ابھی تک انڈیا بحال نہیں کر رہا، جبکہ ہم انٹرنیشنل فورم پر بھی گئے ہیں، اور اگر اس کو بحال نہیں کرتا انڈیا تو اس کا ہمارے پاس حل کیا ہے، آلٹرنیٹ اس کا کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب. اس کا آلٹرنیٹ تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں سوال کے جواب میں اس کا اشارہ دے دیا. یہ معاملہ اگر ڈپلومیسی سے حل نہیں ہوتا اور انڈیا پانی کو ایک لیوریج کے طور پہ، ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو فوجی حل کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں رہ جائے گا. اب یہ بات اب طے ہوتی ہے یا اب سے کچھ عرصے بعد طے ہوتی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے، کیونکہ عالمی طاقتیں اور عالمی ادارے اگر اس قابل نہیں رہے کہ انٹرنیشنل قوانین پہ عمل درآمد کرا سکیں تو پھر اس کا حل تو پھر دو طرفہ رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ بائی لیٹرل پہ انسسٹ کرتے رہے ہیں نا. تو
اس کے نتیجے میں پاکستان نے تو اشارہ کیا تھا کہ ہم شملہ معاہدہ جو ہے اس کو ہم معطل کر دیں گے. معطل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم لائن آف کنٹرول کو ریکگنائز نہیں کرتے. لائن آف کنٹرول جب ریکگنائز نہیں ہے اور شملہ معاہدہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر لیگل پوزیشن کشمیر تو انٹرنیشنل کاغذ ہیں اس میں تو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. جب لائن آف کنٹرول کی ریکگنیشن ختم ہوتی ہے تو پھر اگر آپ کی فوج وہاں پہ اندر چلی جاتی ہے, کوئی کارروائی کرتی ہے, یا ہماری طرف سے کچھ لوگ, ظاہر ہے دونوں طرف کی آبادی ہے, وہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں, تو پھر ہم کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے کیونکہ وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا. جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے اوپر تو پھر فورس کا استعمال رہ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا پاکستان کو اس نہج پہ لانا چاہتا ہے کہ اس قسم کا اقدام کیا جائے اور اقدام انیویٹیبل ہو جائے. میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ میں اس پلان سے بھی, میں آج سے چند سال پہلے ہم نے جو کارگل کا پلان تھا اس کا ایک بلو پرنٹ ہم نے دیکھا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا اوتھینٹک تھا, لیکن ایک جگہ پہ اس کا جسٹ یہ تھا کہ 10 دن کا آپریشن ہے کشمیر کو انیکس کرنے کا. اچھا. پاکستانی فوج پوری پراعتماد ہے کہ 10 دن کے اندر کشمیر کو انیکس کر سکتی ہے, اور میں بھی بہت کانفیڈنٹ ہوں اس بارے میں. اب انڈیا کو سوچنا یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کو اس نہج پہ لانا چاہتا ہے کہ ہم اس قسم کی کارروائی کریں, کیونکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں بندھے رہے انٹرنیشنل طاقتوں کی وجہ سے. جب کارگل کا معاملہ ہوا تھا تو کلنٹن صاحب نے انڈیا کی طرفداری کر کے پاکستانی فوج کو واپس بلانے کا کہا تھا, اور اس میں ہمیں نقصان ہوا تھا وڈرا کرنے میں. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. تو اگر تو انٹرنیشنل طاقتیں, امریکہ, روس, چائنا اور دیگر جتنی بھی طاقتیں ہیں, یورپین یونین ایٹسٹرا, اور ان کے گلف کے لوگ بھی, اگر وہ اس معاملے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ یقین دہانی کرا دیں مہربانی کر کے کہ اگر ہم کوئی فوجی کارروائی کریں تو پھر اس میں بھی دخل اندازی نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کام ہمیں آخر تک نبیڑنے دیں گے. اور اگر اس کا یہی حل رہ گیا, کیونکہ دیکھیں پانی کے بغیر ہماری زراعت ختم ہوگا, ہم یہ تو مطلب ہماری ایگزسٹنس کا سوال ہے. اور اس کے اوپر اس پہ ہماری پوزیشن بالکل کلیئر ہے ہماری ریاست کی کہ پانی کو اگر آپ نے روکا تو اسے جنگ تصور کیا جائے گا. تو اگر وہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر عالمی طاقتوں کو یہ یقین دہانی ہمیں کرا دینی چاہیے کہ جب ہم یہ آپریشن سٹارٹ کریں تو اس وقت ان کو بچانے نہ آئیں گے. بالکل پھر یہ کام پھر پورا ہونے دیں. اور اس کا اشارہ آپ کو مل گیا کل DGISPR صاحب کی, انہوں نے کہا کہ 6 دریا ہمارے ہیں, کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس کو ہم لیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان دریاؤں کا پانی کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے. یہ پوزیشن تو انہوں نے کل کلیئر کر دی ہماری ریاست کی. بالکل ٹھیک ہے. باجوہ صاحب, آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, کیا ہم بہت دیر سے سن رہے ہیں کہ اگلی جنگیں پانی کے اوپر ہو سکتی ہیں, کیا آپ بھی یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اگلی جنگ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہو سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین؟ دوسرا یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں عالمی طاقتیں ہمیشہ روکتی رہیں, جب بھی انڈیا کے خلاف یا ہم کو سٹینڈ لیتے تھے یا انڈیا ہمارے اوپر جارحیت کرتا تھا تو فوراً عالمی طاقتیں درمیان میں آتی تھیں. کیا اس وقت بھی انڈیا کی وہی پوزیشن ہے یا انڈیا اس وقت تھوڑا سا آئسولیشن میں نظر آ رہا ہے؟ اچھا, اس کے نا پیچھے پہلے آپ نے بات کی, میرے اس سے پہلے پانچ کے 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. پہلے تو یہ کہ انڈیا کرنا کیوں جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک سسٹمیٹک وے سے ہر 5 یا 7 سال کے بعد کوئی ایسا فالس آپریشن ہوتا ہے جس کے بعد ایک حملہ ہوتا ہے اور اس کا جو اپنا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسکلی یہ سارا کچھ ہے انڈیا جو بھی ان کی گورنمنٹ ہے, اسپیشلی مودی رجیم, جب اس کا تیسرا ٹرنیور ہے تو یہ اپنی لوکل پبلک کے لیے کرتے ہیں. تو اس وقت جب پہلگام کا انسیڈنٹ کیا گیا, اس کے جو اپنے ان کے لوکل مقاصد سے وہ انہوں نے اچیو کر لی ہیں. اس میں پہلگام کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح آسام اور بہار کے الیکشن میں انہوں نے فتح حاصل کی, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بنگال کے اندر جو انہوں نے کلین سویپ کیا ہے. تو مودی رجیم کے جو اپنے مقاصد تھے لوکلی وہ اس کو اچیو کر گئے ہیں. انٹرنیشنلائز ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا. اگر وہ کوئی تھا تو ان کا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, جس طرح ہم نے 2019 میں حملہ کیا تو پاکستان انٹرنیشنل فورم کے اوپر جائے گا اور بات ختم, 2 ایئرز پہ ختم ہو جائے گی. مگر اس دفعہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اس کو
मुकम्मल तौर पर बंद करना है। तो फिर बुनियादन मसूल हुआ, किस तरह हमारी फौज ने एक बहादुराना कार्रवाई की और हमने सारा ये कुछ अचीव किया। जहाँ तक बात है इंडस वाटर ट्रीटी की, तो इसमें हमें देखना होगा इसके अंदर गारंटर हमारे अंदर कौन है। तो इसके अंदर बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है गारंटर है आपका। तो किसी भी तरह एक एक तरफा फैसले से भारत जो है वो कभी भी इस मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। जहां तक आपने कहा जंग इस पे होगी, तो बिल्कुल आगे आप देखें कि जिस तरह दुनिया के रिसोर्सेज श्रिंक हो रहे हैं, स्पेशली ये क्लाइमेट चेंज के आने के बाद फूड सिक्योरिटी और सारी फूड सिक्योरिटी आपकी लिंक्ड है वाटर के साथ। और बेसिकली पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका सारी के सारी अगर आप आबादी देखते हैं तो वो इंडस सिविलाइजेशन की जो हिस्टोरिक आपकी लाइन है उसी के ऊपर है। तो बिल्कुल अगली जंग होगी और इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पहले तो हम इस चाहते हैं कि ये मामला जो वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंगली हल हो और पाकिस्तान पानी को मिलता रहे। अगर नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है जितने अगर को वहाँ पे बंद बनाने की कोशिश की जाती है तो हमारे फाइटर जहाज उसको उड़ा देंगे। तो ये बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है हमारे इस बारे में। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इस वक्त इंडिया के पास अपनी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पे पानी को रोक सके, क्योंकि अगर आप वहाँ की डाइवर्सिटी को देखते हैं, आप वहाँ की टेरेन को देखते हैं, तो बहुत बड़े जो अपना डैम्स है उनका स्पेशली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ये बनना भी बहुत मुश्किल है। तो बातों से तो किया जा सकता है, अगर ऐसा कोई सोल्यूशन निकल रहा होता तो अब तक भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी रोक चुका होता। और स्पेशली 9 मई के साथ जब रात को जो उनके साथ हुआ उसके बाद उन्होंने एक सबक तो सीख लिया कि हम बढ़ के तो मारेंगे मगर हम कोई ऐसा फॉल्स ऑपरेशन दोबारा ऐसा कोई नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इसके बाद जो मौक़िफ़ आएगा वो बड़ा सख्त है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है स्पेशली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी तो कोशिश यही है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों एक न्यूक्लियर पावर है और खित्ते के अमन के लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं है अगर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ वॉर के अंदर आते हैं। तो जितनी भी दुनिया की पावर्स हैं वो कभी भी एक फुल फ्लैश जंग जो है वो एक बड़े लेवल पे इन दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं होने देंगे। आपने देख लिया कि पिछली दफा भी 4 दिन के अंदर ही सारी कुव्वतें इसके अंदर एंगेज हुई और एक सीज फायर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है हिंदुत्व की बाजवा साहब ने, कि इंडिया का हमेशा जो है ना फोकस रहा है कि वो एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम एक नैरेटिव बनाते हैं और उसका अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर फ़ायदा हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जाता है। अच्छा, अब उसका उनको अल्टीमेटली फ़ायदा भी पहुंचा नज़र आ रहा है कि हिंदुत्व की सियासत का मोदी को फ़ायदा पहुंचा है। अच्छा, लेकिन इससे इंडिया का जो अपना एक जमहूरी तशख़्ख़ुस था क्या वो मजरूह नहीं हुआ पूरी दुनिया के सामने? सर, इसमें इंडिया को जो नुकसान हुआ है ना बहुत ज़्यादा, वो सेकुलर स्टेट के तौर से अपने आप को अपोज कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जैसे इन लोगों ने एटीट्यूड इख्तियार किया मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, दलित के साथ, आप सिर्फ मुसलमानों को ना देखें वहाँ पे, इन्होंने तमाम माइनॉरिटीज़ को ऊपर तशद्दुद किया है, उनकी ज़िंदगियों को अजीरन बनाया हुआ है और उनके साथ तबाही की हुई है। आप जाकर देखें, वीडियो देखें, अगर आप असेस कर सकते हैं तो वहाँ पे इनकी लाइफ को इंतहाई लो लेवल पर लाए हुए हैं। इनके रोज़गार बंद किए हुए हैं, मुआशात बंद की हुई है और इनके ऊपर जो तशद्दुद करते हैं उनके जो गुंडे हैं ये मोदी साहब के, वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं और उनका एक रोज़गार जैसे लूट मार है, मुसलमानों की दौलत लूट लो, इनके घरों को लूट लो, इनके घरों को जला दो, इनकी औरतों के साथ बदतमीज़ी करो, ये उनका कल्चर है। और इसी बेस पे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हिंदुओं की बहुत ज़्यादा है, इसी बेस के ऊपर उनको हमदर्दियाँ हासिल करता है और इलेक्शन जीतने में वो उसको मदद करता है। लेकिन अब वो समझेंगे कुछ ना कुछ, अब वो समझदार होंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे तमिलनाडु का भी इलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन उनकी जब इस 3 रियासतों के अंदर मगरबी बंगाल, असम और पंडुचेरी, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने खासी अक्सरियत, बल्कि मगरबी बंगाल में तो क्लीन स्वीप किया है ना उन्होंने, बाकी 2 रियासतों में वो मखलूत गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो अवाम है उसको भी उन्होंने उस अपने बयानिए के रंग में रंग दिया हुआ है। देखें जी, लीडर वो होता है जो आवाम के पल्स के ऊपर हाथ रखता है या वो आवाम को अपने साथ मिलाता है। अब मोदी साहब ने जो ये तशद्दुद वाला तरीक़ाकार इख्तियार किया, उसने पहले इसको, वो तो इनका अदना कारकुन था, ये जो इनका तशद्दुद वाले जो ग्रोह RSS का अदना कारकुन था, ये चाय पिलाता था लोगों को। लेकिन उससे ग्रो करता करता गुजरात में इसने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, मुसलमानों को मारा। ये बुचर
مشہور ہے، وہاں کا کسائی مشہور ہے گجرات کا، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو گفتگو لوگ کا پسند نہیں سلسلہ کرتے۔ جاری رکھیں گے اور اسی سے آگے تسلسل۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر میں